اور اس گھر کو اور مبارک گروپ کو ایک سمجھدار عورت چلا سکتی ہے، جو رفت بھابی کے بس کی بات تو بالکل بھی نہیں۔ مبارک گروپ نے یہ کامیابیوں کی منزل طے کی۔ جب سے رفت بھابی کو اقتدار ملا ہے، یہ بات تو بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ خوشی تو مجھے اس بات کی ہے کہ تم میری طرح سوچنے لگے ہو کہ اختیار ملنے کے ساتھ ساتھ ذہانت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ مطلب ہم دونوں کی سوچ اب ایک جیسی ہو گئی ہے۔ ہیلو۔ ارے ارے کیسا لگا میرا سرپرائز؟ بیٹا تم نے سائمہ کو کتنا سمجھایا ہے، اب اگر اس کے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امی جان کا حکم ہے کہ سائمہ کو میں اس کے گھر ہی رہنے دوں۔ ہاں البتہ اگر وہ لوگ رابطہ کریں تو پھر دیکھتے ہیں۔ چھوڑ دو نا۔ نہیں امی نہیں چھوڑ سکتے۔ جو کچھ اس گھر میں ہارون کو بتایا گیا ہوگا اس کے بعد وہ یہاں آئیں گے ملنے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ سائمہ بھابی اتنی عقل مند نہیں ہے جتنا وہ خود کو سمجھتی ہیں۔ ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے ہارون کا دل برا کیا ہے ہماری طرف سے۔ یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ ہارون کا قصور نہیں، اس کو جو کچھ بھی بتایا گیا اس کو تو یقین کرنا ہی پڑے گا نا۔ کیا بتاؤں امی جان، آپ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سب لوگ آپ کے جانے کا ویٹ کر رہے تھے۔ رفت بھابی نے بات ضرور کی تھی، لیکن اتنی سی بات کا بہانہ بنا کر سائمہ بھابی نے گھر چھوڑ دیا۔ آپ کے جانے کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ میری تو ایک بات نہیں مانی بھابی نے اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے تو بہت سمجھایا تھا بھابی کو کہ ایسا مت کریں، آپ غلط کر رہی ہیں، امی جان کو آنے دیں، بات کریں گے۔ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید وہ زرار بھائی کی زندگی میں واپس آنا ہی نہیں چاہتی۔ فون کر کے بھی کہا کہ بھابی پلیز آ جائیں واپس، انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں مانی امی جان۔ تو رفت نے کیوں نہیں سنبھالا اس بات کو؟ رفت بھابی نے سوری کرنے کے بجائے سائمہ بھابی کو تھپڑ ہی مار دیا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب حیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان رفت بھابی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے راستے میں یہی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اب حیا نے رفت بھابی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ روحان کو روکیں گی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے میں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے۔ اور رفت بھابی کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ سائمہ اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہی پیدا کر رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف یہ سائمہ بھابی ہیں جنہیں حیا کے اوپر اندھا بھروسہ ہے۔ جو بھی حیا انہیں کہتی ہے وہ حیا کی بات مان لیتی ہیں۔ ادھر ارم کی امی اس سے کہہ رہی تھیں بیٹا تم نے سائمہ کو کتنا سمجھایا ہے نا، لیکن اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا، چھوڑ دو اب انہیں انہی کے حال پر۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے نہیں امی میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ سائمہ بھابی نا اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنی وہ خود کو سمجھتی ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارم کی ماں پوچھتی ہے کیا کرو گی بیٹا اب تم، جس کے بعد کہتی ہے ارم کہ میں حیا کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ حیا یہی چاہتی ہے کہ زرار بھائی یا تو سائمہ بھابی کو طلاق دے دیں یا تو سائمہ بھابی ان سے خلا لے لیں۔ اور ادھر مبارک مستور نے بھی زرار کو حکم دے دیا ہے کہ اب سائمہ کو اس کے گھر میں ہی رہنے دو، جب تک وہ تم سے خود رابطہ نہ کرے نا اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بعد زرار اپنے چچا کو بھی یہ بات بتاتا ہے کہ امی جان کا یہی حکم ہے کہ سائمہ کو اس کے گھر پر ہی رہنے دیا جائے، جب تک وہ لوگ رابطہ نہ کرے نا ان سے نہ ملا جائے اور نہ ہی انہیں منانے کے لیے جایا جائے۔ جس کے بعد
حیا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ زرار اور سائمہ کا گھر ٹوٹے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کر وہ آفاق بھائی اور یہ جو اس کی رفت بھابھی ہے ان کے بھی تعلقات خراب کرے تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے وہ. اور ادھر ہارون کی بھی انٹری ہو جاتی ہے جس کے بعد ہارون ملتا ہے سب لوگوں سے. سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے اور ادھر ارم کی ماں کو بھی پتہ چلا تھا کہ ہارون واپس آ چکا ہے، لیکن ارم کہہ رہی تھی امی ہارون آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے؟ یہ سن کر ارم کی ماں کہتی ہے بالکل بیٹا اسے آنا چاہیے یہاں پر. ارم کہتی ہے امی جو کچھ انہیں اس گھر میں بتایا گیا ہوگا نا ہارون کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے. جس کے بعد ارم کی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ ان لوگوں نے ہارون کا دل ہماری طرف سے برا کر دیا ہے، اسے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے. ارم کہتی ہے امی اس میں ہارون کا کوئی قصور ہے نہیں، کیونکہ اسے تو جو کچھ بتایا گیا ہوگا نا اسے اس بات پر یقین کرنا ہوگا. یہ ساری لگائی ہوئی آگ نہ حیا کی ہی ہے، وہی فساد کی جڑ ہے. اور ادھر حیا تو کافی زیادہ خوش ہے کہ روحان اب حیا کی ساری باتیں ماننے لگا ہے. اور اگر ہم یوں کہیں کہ اب حیا اپنے اشاروں پر روحان کو نچا سکتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا حیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ سائمہ اور زرار کی طلاق کروا دے گی؟ اور کیا یہ ارم حیا کی اصلیت سب کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا. دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے کیونکہ اب حیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان رفت بھابھی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے راستے میں یہی رکاوٹ بن رہی ہیں. اسی وجہ سے اب حیا نے رفت بھابھی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ روحان کو روکیں گی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے میں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے. اور رفت بھابھی کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ سائمہ اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہی پیدا کر رہی تھی. لیکن دوسری طرف یہ سائمہ بھابھی ہیں جنہیں حیا کے اوپر اندھا بھروسہ ہے، جو بھی حیا انہیں کہتی ہے وہ حیا کی بات مان لیتی ہیں. ادھر ارم کی امی اس سے کہہ رہی تھیں بیٹا تم نے سائمہ کو کتنا سمجھایا ہے نا، لیکن اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا، چھوڑ دو اب انہیں انہی کے حال پر. یہ سن کر ارم کہتی ہے نہیں امی میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ سائمہ بھابھی نا اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنی وہ خود کو سمجھتی ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ارم کی ماں پوچھتی ہے کیا کرو گی بیٹا اب تم؟ جس کے بعد کہتی ہے ارم کہ میں حیا کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی کیونکہ حیا یہی چاہتی ہے کہ زرار بھائی یا تو سائمہ بھابھی کو طلاق دے دیں یا تو سائمہ بھابھی ان سے خلا لے لیں. اور ادھر مبارک مستور نے بھی زرار کو حکم دے دیا ہے کہ اب سائمہ کو اس کے گھر میں ہی رہنے دو، جب تک وہ تم سے خود رابطہ نہ کرے نا اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے بعد زرار اپنے چچا کو بھی یہ بات بتاتا ہے کہ امی جان کا یہی حکم ہے کہ سائمہ کو اس کے گھر پر ہی رہنے دیا جائے جب تک وہ لوگ رابطہ نہ کرے نا ان سے نہ ملا جائے اور نہ ہی انہیں منانے کے لیے جایا جائے.
جس کے بعد حیا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ زرار اور سائمہ کا گھر ٹوٹے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کر وہ آفاق بھائی اور یہ جو اس کی رفت بھابھی ہے ان کے بھی تعلقات خراب کرے تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے وہ، اور ادھر ہارون کی بھی انٹری ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہارون ملتا ہے سب لوگوں سے۔ سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے، اور ادھر ارم کی ماں کو بھی پتہ چلا تھا کہ ہارون واپس آ چکا ہے، لیکن ارم کہہ رہی تھی امی ہارون آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے؟ یہ سن کر ارم کی ماں کہتی ہے بالکل بیٹا اسے آنا چاہیے یہاں پر۔ ارم کہتی ہے امی جو کچھ انہیں اس گھر میں بتایا گیا ہوگا نا ہارون کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے، جس کے بعد ارم کی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ ان لوگوں نے ہارون کا دل ہماری طرف سے برا کر دیا ہے، اسے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ ارم کہتی ہے امی اس میں ہارون کا کوئی قصور ہے نہیں، کیونکہ اسے تو جو کچھ بتایا گیا ہوگا نا اسے اس بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ ساری لگائی ہوئی آگ نہ حیا کی ہی ہے، وہی فساد کی جڑ ہے۔ اور ادھر حیا تو کافی زیادہ خوش ہے کہ روحان اب حیا کی ساری باتیں ماننے لگا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ اب حیا اپنے اشاروں پر روحان کو نچا سکتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا حیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ سائمہ اور زرار کی طلاق کروا دے گی؟ اور کیا یہ ارم حیا کی اصلیت سب کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب حیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان رفت بھابھی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے راستے میں یہی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اب حیا نے رفت بھابھی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ روحان کو روکیں گی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے میں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے۔ اور رفت بھابھی کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ سائمہ اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہی پیدا کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف یہ سائمہ بھابھی ہیں جنہیں حیا کے اوپر اندھا بھروسہ ہے، جو بھی حیا انہیں کہتی ہے وہ حیا کی بات مان لیتی ہیں۔ ادھر ارم کی امی اس سے کہہ رہی تھیں بیٹا تم نے سائمہ کو کتنا سمجھایا ہے نا، لیکن اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا، چھوڑ دو اب انہیں انہی کے حال پر۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے نہیں امی میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ سائمہ بھابھی نا اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنی وہ خود کو سمجھتی ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارم کی ماں پوچھتی ہے کیا کرو گی بیٹا اب تم؟ جس کے بعد کہتی ہے ارم کہ میں حیا کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ حیا یہی چاہتی ہے کہ زرار بھائی یا تو سائمہ بھابھی کو طلاق دے دیں یا تو سائمہ بھابھی ان سے خلا لے لیں۔ اور ادھر مبارک مستور نے بھی زرار کو حکم دے دیا ہے کہ اب سائمہ کو اس کے گھر میں ہی رہنے دو، جب تک وہ تم سے خود رابطہ نہ کرے نا اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بعد زرار اپنے چچا کو بھی یہ بات بتاتا ہے کہ امی جان کا یہی حکم ہے کہ سائمہ کو اس کے گھر پر ہی رہنے دیا جائے جب تک وہ لوگ رابطہ نہ کرے نا،
ان سے نہ ملا جائے اور نہ ہی انہیں منانے کے لیے جایا جائے، جس کے بعد حیا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ زرار اور سائمہ کا گھر ٹوٹے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کر وہ آفاق بھائی اور یہ جو اس کی رفت بھابھی ہے ان کے بھی تعلقات خراب کرے تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے وہ، اور ادھر ہارون کی بھی انٹری ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہارون ملتا ہے سب لوگوں سے، سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے، اور ادھر ارم کی ماں کو بھی پتہ چلا تھا کہ ہارون واپس آ چکا ہے، لیکن ارم کہہ رہی تھی امی ہارون آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے؟ یہ سن کر ارم کی ماں کہتی ہے بالکل بیٹا اسے آنا چاہیے یہاں پر۔ ارم کہتی ہے امی جو کچھ انہیں اس گھر میں بتایا گیا ہوگا نا ہارون کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے، جس کے بعد ارم کی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ ان لوگوں نے ہارون کا دل ہماری طرف سے برا کر دیا ہے، اسے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ ارم کہتی ہے امی اس میں ہارون کا کوئی قصور ہے نہیں، کیونکہ اسے تو جو کچھ بتایا گیا ہوگا نا اسے اس بات پر یقین کرنا ہوگا، یہ ساری لگائی ہوئی آگ نہ حیا کی ہی ہے، وہی فساد کی جڑ ہے۔ اور ادھر حیا تو کافی زیادہ خوش ہے کہ روحان اب حیا کی ساری باتیں ماننے لگا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ اب حیا اپنے اشاروں پر روحان کو نچا سکتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا حیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ سائمہ اور زرار کی طلاق کروا دے گی؟ اور کیا یہ ارم حیا کی اصلیت سب کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب حیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان رفت بھابھی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے راستے میں یہی رکاوٹ بن رہی ہیں، اسی وجہ سے اب حیا نے رفت بھابھی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ روحان کو روکیں گی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے میں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے، اور رفت بھابھی کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ سائمہ اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہی پیدا کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف یہ سائمہ بھابھی ہیں جنہیں حیا کے اوپر اندھا بھروسہ ہے، جو بھی حیا انہیں کہتی ہے وہ حیا کی بات مان لیتی ہیں۔ ادھر ارم کی امی اس سے کہہ رہی تھیں بیٹا تم نے سائمہ کو کتنا سمجھایا ہے نا، لیکن اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا، چھوڑ دو اب انہیں انہی کے حال پر۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے نہیں امی میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ سائمہ بھابھی نا اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنی وہ خود کو سمجھتی ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارم کی ماں پوچھتی ہے کیا کرو گی بیٹا اب تم، جس کے بعد کہتی ہے ارم کہ میں حیا کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ حیا یہی چاہتی ہے کہ زرار بھائی یا تو سائمہ بھابھی کو طلاق دے دیں یا تو سائمہ بھابھی ان سے خلا لے لیں، اور ادھر مبارک مستور نے بھی زرار کو حکم دے دیا ہے کہ اب سائمہ کو اس کے گھر میں ہی رہنے دو، جب تک وہ تم سے خود رابطہ نہ کرے نا اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بعد زرار اپنے چچا کو بھی یہ بات بتاتا ہے کہ امی جان کا یہی حکم ہے کہ سائمہ کو اس کے گھر پر ہی رہنے دیا جائے جب تک وہ لوگ رابطہ
نہ کرے، نہ ان سے نہ ملا جائے اور نہ ہی انہیں منانے کے لیے جایا جائے، جس کے بعد حیا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ زرار اور سائمہ کا گھر ٹوٹے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کر وہ آفاق بھائی اور یہ جو اس کی رفت بھابھی ہے ان کے بھی تعلقات خراب کرے تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے وہ، اور ادھر ہارون کی بھی انٹری ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہارون ملتا ہے سب لوگوں سے، سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے، اور ادھر ارم کی ماں کو بھی پتہ چلا تھا کہ ہارون واپس آ چکا ہے، لیکن ارم کہہ رہی تھی امی ہارون آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے؟ یہ سن کر ارم کی ماں کہتی ہے بالکل بیٹا اسے آنا چاہیے یہاں پر۔ ارم کہتی ہے امی جو کچھ انہیں اس گھر میں بتایا گیا ہوگا نا ہارون کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے، جس کے بعد ارم کی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ ان لوگوں نے ہارون کا دل ہماری طرف سے برا کر دیا ہے، اسے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ ارم کہتی ہے امی اس میں ہارون کا کوئی قصور ہے نہیں، کیونکہ اسے تو جو کچھ بتایا گیا ہوگا نا اسے اس بات پر یقین کرنا ہوگا، یہ ساری لگائی ہوئی آگ نہ حیا کی ہی ہے، وہی فساد کی جڑ ہے۔ اور ادھر حیا تو کافی زیادہ خوش ہے کہ روحان اب حیا کی ساری باتیں ماننے لگا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ اب حیا اپنے اشاروں پر روحان کو نچا سکتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا حیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ سائمہ اور زرار کی طلاق کروا دے گی؟ اور کیا یہ ارم حیا کی اصلیت سب کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب حیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان رفت بھابھی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے راستے میں یہی رکاوٹ بن رہی ہیں، اسی وجہ سے اب حیا نے رفت بھابھی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ روحان کو روکیں گی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے میں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے، اور رفت بھابھی کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ سائمہ اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہی پیدا کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف یہ سائمہ بھابھی ہیں جنہیں حیا کے اوپر اندھا بھروسہ ہے، جو بھی حیا انہیں کہتی ہے وہ حیا کی بات مان لیتی ہیں۔ ادھر ارم کی امی اس سے کہہ رہی تھیں بیٹا تم نے سائمہ کو کتنا سمجھایا ہے نا، لیکن اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا، چھوڑ دو اب انہیں انہی کے حال پر۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے نہیں امی میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ سائمہ بھابھی نا اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنی وہ خود کو سمجھتی ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارم کی ماں پوچھتی ہے کیا کرو گی بیٹا اب تم، جس کے بعد کہتی ہے ارم کہ میں حیا کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ حیا یہی چاہتی ہے کہ زرار بھائی یا تو سائمہ بھابھی کو طلاق دے دیں یا تو سائمہ بھابھی ان سے خلا لے لیں، اور ادھر مبارک مستور نے بھی زرار کو حکم دے دیا ہے کہ اب سائمہ کو اس کے گھر میں ہی رہنے دو، جب تک وہ تم سے خود رابطہ نہ کرے نا اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بعد زرار اپنے چچا کو بھی یہ بات بتاتا ہے کہ امی جان کا یہی حکم ہے کہ سائمہ کو
اس کے گھر پر ہی رہنے دیا جائے جب تک وہ لوگ رابطہ نہ کریں، نہ ان سے نہ ملا جائے اور نہ ہی انہیں منانے کے لیے جایا جائے۔ جس کے بعد حیا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ زرار اور سائمہ کا گھر ٹوٹے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کر وہ آفاق بھائی اور یہ جو اس کی رفت بھابھی ہے ان کے بھی تعلقات خراب کرے تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے وہ۔ اور ادھر ہارون کی بھی انٹری ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہارون ملتا ہے سب لوگوں سے۔ سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے، اور ادھر ارم کی ماں کو بھی پتہ چلا تھا کہ ہارون واپس آ چکا ہے، لیکن ارم کہہ رہی تھی امی ہارون آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے؟ یہ سن کر ارم کی ماں کہتی ہے بالکل بیٹا اسے آنا چاہیے یہاں پر۔ ارم کہتی ہے امی جو کچھ انہیں اس گھر میں بتایا گیا ہوگا نا، ہارون کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے۔ جس کے بعد ارم کی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ ان لوگوں نے ہارون کا دل ہماری طرف سے برا کر دیا ہے، اسے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ ارم کہتی ہے امی اس میں ہارون کا کوئی قصور ہے نہیں، کیونکہ اسے تو جو کچھ بتایا گیا ہوگا نا اسے اس بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ ساری لگائی ہوئی آگ نہ حیا کی ہی ہے، وہی فساد کی جڑ ہے۔ اور ادھر حیا تو کافی زیادہ خوش ہے کہ روحان اب حیا کی ساری باتیں ماننے لگا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ اب حیا اپنے اشاروں پر روحان کو نچا سکتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا حیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ سائمہ اور زرار کی طلاق کروا دے گی؟ اور کیا یہ ارم حیا کی اصلیت سب کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب حیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان رفت بھابھی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے راستے میں یہی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اب حیا نے رفت بھابھی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ روحان کو روکیں گی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے میں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے۔ اور رفت بھابھی کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ سائمہ اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہی پیدا کر رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف یہ سائمہ بھابھی ہیں جنہیں حیا کے اوپر اندھا بھروسہ ہے، جو بھی حیا انہیں کہتی ہے وہ حیا کی بات مان لیتی ہیں۔ ادھر ارم کی امی اس سے کہہ رہی تھیں بیٹا تم نے سائمہ کو کتنا سمجھایا ہے نا، لیکن اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا، چھوڑ دو اب انہیں انہی کے حال پر۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے نہیں امی میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ سائمہ بھابھی نا اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنی وہ خود کو سمجھتی ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارم کی ماں پوچھتی ہے کیا کرو گی بیٹا اب تم؟ جس کے بعد کہتی ہے ارم کہ میں حیا کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ حیا یہی چاہتی ہے کہ زرار بھائی یا تو سائمہ بھابھی کو طلاق دے دیں یا تو سائمہ بھابھی ان سے خلا لے لیں۔ اور ادھر مبارک مستور نے بھی زرار کو حکم دے دیا ہے کہ اب سائمہ کو اس کے گھر میں ہی رہنے دو، جب تک وہ تم سے خود رابطہ نہ کرے نا اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بعد زرار اپنے چچا کو بھی یہ بات بتاتا ہے
کہ امی جان کا یہی حکم ہے کہ سائمہ کو اس کے گھر پر ہی رہنے دیا جائے جب تک وہ لوگ رابطہ نہ کرے، نہ ان سے نہ ملا جائے اور نہ ہی انہیں منانے کے لیے جایا جائے۔ جس کے بعد حیا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ زرار اور سائمہ کا گھر ٹوٹے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کر وہ آفاق بھائی اور یہ جو اس کی رفت بھابھی ہے ان کے بھی تعلقات خراب کرے تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے وہ۔ اور ادھر ہارون کی بھی انٹری ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہارون ملتا ہے سب لوگوں سے۔ سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے اور ادھر ارم کی ماں کو بھی پتہ چلا تھا کہ ہارون واپس آ چکا ہے، لیکن ارم کہہ رہی تھی امی ہارون آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے؟ یہ سن کر ارم کی ماں کہتی ہے بالکل بیٹا اسے آنا چاہیے یہاں پر۔ ارم کہتی ہے امی جو کچھ انہیں اس گھر میں بتایا گیا ہوگا نا، ہارون کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے۔ جس کے بعد ارم کی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ ان لوگوں نے ہارون کا دل ہماری طرف سے برا کر دیا ہے، اسے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ ارم کہتی ہے امی اس میں ہارون کا کوئی قصور ہے نہیں، کیونکہ اسے تو جو کچھ بتایا گیا ہوگا نا اسے اس بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ ساری لگائی ہوئی آگ نہ حیا کی ہی ہے، وہی فساد کی جڑ ہے۔ اور ادھر حیا تو کافی زیادہ خوش ہے کہ روحان اب حیا کی ساری باتیں ماننے لگا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ اب حیا اپنے اشاروں پر روحان کو نچا سکتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا حیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ سائمہ اور زرار کی طلاق کروا دے گی؟ اور کیا یہ ارم حیا کی اصلیت سب کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل حیا اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب حیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان رفت بھابھی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے راستے میں یہی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اب حیا نے رفت بھابھی کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ روحان کو روکیں گی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے میں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہے۔ اور رفت بھابھی کو بھی اب اندازہ ہوا ہے کہ سائمہ اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہی پیدا کر رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف یہ سائمہ بھابھی ہیں جنہیں حیا کے اوپر اندھا بھروسہ ہے، جو بھی حیا انہیں کہتی ہے وہ حیا کی بات مان لیتی ہیں۔ ادھر ارم کی امی اس سے کہہ رہی تھیں بیٹا تم نے سائمہ کو کتنا سمجھایا ہے نا، لیکن اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا، چھوڑ دو اب انہیں انہی کے حال پر۔ یہ سن کر ارم کہتی ہے نہیں امی میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ سائمہ بھابھی نا اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنی وہ خود کو سمجھتی ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارم کی ماں پوچھتی ہے کیا کرو گی بیٹا اب تم؟ جس کے بعد کہتی ہے ارم کہ میں حیا کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ حیا یہی چاہتی ہے کہ زرار بھائی یا تو سائمہ بھابھی کو طلاق دے دیں یا تو سائمہ بھابھی ان سے خلا لے لیں۔ اور ادھر مبارک مستور نے بھی زرار کو حکم دے دیا ہے کہ اب سائمہ کو اس کے گھر میں ہی رہنے دو، جب تک وہ تم سے خود رابطہ نہ کرے نا اس سے کوئی بھی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جس کے بعد زرار اپنے چچا کو بھی یہ بات بتاتا ہے کہ امی جان کا یہی حکم ہے کہ سائمہ کو اس کے گھر پر ہی رہنے دیا جائے جب تک وہ لوگ رابطہ نہ کرے، نہ ان سے نہ ملا جائے اور نہ ہی انہیں منانے کے لیے جایا جائے۔ جس کے بعد حیا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ زرار اور سائمہ کا گھر ٹوٹے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کر وہ آفاق بھائی اور یہ جو اس کی رفت بھابھی ہے ان کے بھی تعلقات خراب کرے تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے وہ، اور ادھر ہارون کی بھی انٹری ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد ہارون ملتا ہے سب لوگوں سے، سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے، اور ادھر ارم کی ماں کو بھی پتہ چلا تھا کہ ہارون واپس آ چکا ہے، لیکن ارم کہہ رہی تھی امی ہارون آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے؟ یہ سن کر ارم کی ماں کہتی ہے بالکل بیٹا اسے آنا چاہیے یہاں پر۔ ارم کہتی ہے امی جو کچھ انہیں اس گھر میں بتایا گیا ہوگا نا، ہارون کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے۔ جس کے بعد ارم کی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ ان لوگوں نے ہارون کا دل ہماری طرف سے برا کر دیا ہے، اسے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ ارم کہتی ہے امی اس میں ہارون کا کوئی قصور ہے نہیں، کیونکہ اسے تو جو کچھ بتایا گیا ہوگا نا اسے اس بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ ساری لگائی ہوئی آگ نہ حیا کی ہی ہے، وہی فساد کی جڑ ہے۔ اور ادھر حیا تو کافی زیادہ خوش ہے کہ روحان اب حیا کی ساری باتیں ماننے لگا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ اب حیا اپنے اشاروں پر روحان کو نچا سکتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا حیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ سائمہ اور زرار کی طلاق کروا دے گی؟ اور کیا یہ ارم حیا کی اصلیت سب کے سامنے لانے میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔